ایک سوال ہے کہ آپ نے دنیاوی زندگی کے بہت سارے کام کیے، کون سے کام نے آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا اور اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہو؟ تو بیٹے زندگی میں بہت ہی کچھ سیکھا، بہت کچھ سیکھا۔ لکھنا چاہوں تو ایک کتاب لکھ سکتی ہوں، اپنے تجربات پر، اپنے مشاہدات پر، اپنے مطالعے پر ایک کتاب لکھ سکتی ہوں۔ اتنا کچھ سیکھا، کبھی وقت ملا تو آپ کو بتاؤں گی کہ زندگی نے کیا کیا کچھ سکھایا۔ بس اتنا مختصر سن لیجئے کہ ایک مرد اور ایک عورت آج سے 30 سال پہلے گھر سے نکلے ہوں جاب کرنے کے لیے، تو عورت کے تجربے مرد سے کہیں زیادہ ہوں گے جب 10 سال بعد وہ دونوں ایک جگہ واپس ملیں گے۔ زمانے میں بھیڑیے ہر دور میں موجود تھے، بھیڑیے ہر دور میں موجود تھے، یہ یاد رکھیے۔ اچھا، پھر کہا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں یا وہ کون سے کام ہیں جس سے جو آپ نے اپنایا اور آپ ہر دل عزیز ہو گئی؟ مجھے نہیں معلوم کون سی چیزیں، کون سے کام ہیں۔ پھر کہا کہ اس کے ساتھ یہ بھی کہ گھر والے، شوہر اور بچے آپ کے راستے کی رکاوٹ بنے یا پورا پورا ساتھ دیا۔ اگر اسٹارٹنگ کی بات کروں تو جب ہم نئے نئے دین کے راستے پر آئے اور جب پڑھنا شروع کیا تو ہسبینڈ کی رضا تو تھی کہ پڑھ لیں، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمارے مدارس میں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے اور اتوار کو جانا ہوتا ہے، اور ہسبینڈ کی اتوار کی چھٹی ہوتی تھی، ان کو جمعے کو جانا ہوتا تھا، اور استاد جی نے داخلہ ہی اس شرط پر دیا تھا کہ چھٹی موت ہے، چھٹی نہیں کریں گی آپ، چھٹی ہلاکت ہے۔ جب چھٹی نہیں کریں گی تو بڑی کوشش ہوتی تھی کہ اتوار والے دن کسی طرح یہ سوتے رہیں اور ہم جا کر مدرسے سے ہو کر آ جائیں، اور ایک آدھ دفعہ جب ان کی آنکھ کھل گئی درمیان میں تو کافی ڈانٹ سننا پڑی، کافی گالیاں کھانی پڑی، سچ مچ کافی گالیاں کھانی پڑیں۔ اسٹارٹنگ میں جب کھانا نہیں بنا، کسی وقت دیر سویر ہو گئی تو یہ بھی سنا کہ اس مدرسے کی وجہ سے ہوتا ہے سب کچھ، اور تم جو ہے وہ مدرسے کو سارا ٹائم دیتی ہو، گھر کے ہوش نہیں ہے۔ وہ ایز یوجول سارے مرد کہتے ہیں یہ ساری باتیں۔ پھر راتوں کو رو رو کے اللہ سے مانگا، اللہ سے مانگا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ شدید غصے کے عالم میں شوہر نے کہا گھر سے نہیں نکلنا، اگر نکلی تو اب تمہاری خیر نہیں ہے، مدرسے نہیں جاؤ گی۔ اور ادھر یہ ڈر تھا کہ اگر مدرسے نہیں گئے تو پھر چھٹی ہو جائے گی، مدرسے سے نکال دیے جائیں گے بڑی مشکل سے، تو 6 سال ہمیں کورس داخلہ ملا ہے عالمہ میں، اور چھٹی کر لی تو پھر یہ مسئلہ ہو جائے گا، استاد جی نہیں آنے دیں گے۔ خیر روتے روتے ان سے بات کی کہ بس صرف اور صرف استاد محترم کا گھنٹہ، تفسیر کا پہلا گھنٹہ لے کر آنے دیں، باقی پھر انشاءاللہ بات کو سنبھال لیں گے۔ تو گئی مدرسے، بڑی مشکل سے اجازت ملی، مدرسے گئی، استانی سے بات کی کہ آج ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ انہوں نے کہا آپ اللہ سے نہیں مانگتی شاید۔ میں نے کہا مانگتی تو ہوں، شاید وہ تڑپ نہیں ہے۔ تو بس انہوں نے پھر کہا کہ اللہ سے مانگے، اور کچھ ہی دن کے بعد ہمارے مدرسے میں درسات دینیہ مردوں کے لیے آغاز ہوا، تو اپنے شوہر کا فارم سب سے پہلے جمع کروایا، اللہ سے مانگا، بہت ان کو کہا کہ آپ آفس سے سیدھے جائیے گا، میں آپ کے لیے چائے پکوڑے بھیجوں گی بنا کر، اور آپ ملیے گا استاد جی سے بھی اور سب سے پڑھیے گا۔ اور خیر وہ گئے، اللہ نے ان کے دل کو نرم کیا، موم کیا، پھر وہ پڑھنے لگے، اور پھر ماشاءاللہ انہوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ رہی بچوں کی بات تو بچے بہت چھوٹے تھے جب ماشاءاللہ بڑی بیٹی جو ہے وہ درسات دینیہ کا 2 سالہ کورس، بیٹے نے درسات دینیہ کا پہلے 2 سالہ کورس کیا تھا، اور یہ میٹرک کے ساتھ ساتھ تھا، ان کا میٹرک اور درسات دینیہ کا، علوم دینیہ کا 2 سالہ کورس ساتھ ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ 6 سالہ میں گئے ماشاءاللہ سے۔ بیٹے نے تو کافی گیپ بھی کیا، اور الحمدللہ اللہ قبول فرمایا ان کے بھی علم کو پورے۔ تو خیر بہرحال اس طریقے سے بچوں نے بھرپور ساتھ دیا۔ ڈیورنگ دا ایجوکیشن ہم نے مخلوط محفلیں چھوڑی، ان گھروں کا جانا میکسیمم کم کیا، بہت حد تک کوشش کی کہ جن گھروں میں ٹی وی ہے وہاں نہ جائیں۔ انٹرنیٹ ہمارے گھر میں نہیں تھا، موبائل ہمارے گھر میں اینڈرائیڈ نہیں تھا، بہت ہی کم، یعنی مجھے اپنی ایجوکیشن کے درمیان بہت بعد میں، ابھی میں نے بتایا کہ کچھ عرصے پہلے ہی مجھے تو واٹس ایپ پر یہ لاک کر کے وائس ریکارڈ کرنا آیا ہے، ایسا بھی معاملہ نہیں تھا۔ تو یعنی ہمیں اتنا زیادہ موبائل ہم نے یوز نہیں کیا ایجوکیشن کے درمیان، بس کام کے لیے استعمال کیا اور بس ختم، بچوں کے ہاتھ میں کبھی موبائل نہیں دیا ڈیورنگ دا ایجوکیشن۔ یہ سب ہوا، بچوں نے ساتھ دیا، ایسی بات نہیں، رکاوٹ نہیں بنے، بچوں کو جیسے کہا بچوں نے ویسے ہی ساتھ دیا۔ ایون کہ جب میری چھوٹی بیٹی کو میں نے 5 کلاس سے نکال کر اور اس کو میں نے جامعہ بنوریہ عالمیہ میں عالمہ کے لیے دلوایا داخلہ، تو وہ راضی تھی ماشاءاللہ، خوشی خوشی اس نے جا کر وہاں پر پڑھا۔
پھر کہا کہ ادارے کا نام کب اور کیسے بنا. ادارے کا نام ای سلیس ایک دم ذہن کے اندر آیا کہ سلیس رکھا جائے. کہا کہ باجی آپ کے شوہر بھی پہلے سے دیندار تھے یا ان کا ذہن کیسے بدلا؟ تو بالکل میرے شوہر جو تھے وہ مسلمان تھے. ٹھیک ہے، جمعے کے مسلمان جیسے عموماً لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ویسے ہی تھے، 8 کے مسلمان. کچھ ہوتے ہیں جو 8 کے مسلمان ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جو کچھ 8 کے نمازی ہوتے ہیں، کچھ کھاٹ کے نمازی ہوتے ہیں. تو الحمدللہ وہ 8 کے نمازی تھے. اب وہ 5 وقتہ نمازی ہیں، اللہ کا شکر ہے. اس وقت ان کی داڑھی نہیں تھی، آج اللہ کا شکر ہے کہ ہاں داڑھی ہے ان کی، اللہ کا بہت شکر احسان ہے. ذہن ایسا بدلا ہوا ہے کہ آپ سب کے سامنے میری روٹین لائف ہے کہ کس طرح سے چلتا ہے سب کچھ. پھر کہا کہ بھائی جان پوری زندگی کی کہانی بھی سب کو سننا چاہتے ہیں، وہ سنائیے. تو بالکل سنائیے آپ سب کو. پھر پوچھا کہ بھائی جان ای سلیس میں کیا حکمت ہے؟ تو آج میں آپ کو بتاؤں کہ ای سلیس ہے کیا چیز. ای فور ایجوکیشن، ای فور ایزی، ای فور الیکٹرانک میڈیا. یہ تو ای کا مخفف یہ ہو گیا، ایبریویشن فور ای ایسا ہے. اور سلیس اردو زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے آسان. تو ای سلیس ایزی اور آسان، ایجوکیشن آسان، الیکٹرک میڈیا آسان. تو یہ تو اس کا اگر آپ لغات میں اس کا معنی سوچیں تو یہ ہے. لیکن اس کا اصطلاحی معنی اگر آپ کہیں تو چونکہ یہ ہمیں وراثت میں پیسہ ملا تھا اور اس وقت ہم نے یہ پلاٹ پرچیز کیا تھا مدرسے کا، تو ہم نے سوچا تھا کہ یہ ہماری اپنی محنت کا مال تو ہے نہیں. چونکہ میرے سسر کی طرف سے ہمیں پیسہ ملا تھا اور ہم نے یہ پلاٹ لیا تھا، تو میرا ایک دل تھا کہ میں اپنے سسر کے نام سے نہ ان کے ثواب جاریہ کے لیے، ان کے صدقہ جاریہ کے لیے اللہ کی راہ میں 1 فلور پورا کمرشل پلاٹ تھا، لاکھوں کی مالیت کا 1 فلور تھا. لیکن ہمیں یہ تھا کہ ابا کے نام سے اس کو اللہ کی بارگاہ میں دیا جائے کہ ہمارے جو سسر ہیں جو کہ ہمارے باپ کی حیثیت رکھتے ہیں ان کو صدقہ جاریہ ملتا رہے، جو اتنے بھی بچے پڑھیں ان کو اجر و ثواب ہو. تو یہ سوچ کر جس دن پلاٹ لیا تھا اسی دن یہ بات سوچ لی تھی. تو پھر ای سلیس میں چونکہ ابا کا نام، میرے جو سسر ہیں فادر اینڈ لا جو تھے وہ پاکستان آرمی میں میجر تھے، اور پاکستان کا جو پہلا بیج لنڈن گیا تھا اس بیج میں وہ شامل تھے. اور جنرل یحییٰ سے ان کی بڑی اچھی فرینڈ شپ تھی. تو میں ایک آرمی بیس سسرال سے میرا تعلق ہے. تو اس طرح سے ابا کے لیے ابا کا نام ہم نے کہا کہ ابا کے نام سے اکیڈمی کا تعارف ہو جائے. تو اکیڈمی ابا کے نام سے بنی. اور اس کا جو ریوارڈ مجھے ملا کہ جو بچیاں جانتی ہیں بڑے جلسے میں، سالانہ جلسے میں میری مدر اینڈ لا، میری ساس، میری ماں آئی تھی اور انہوں نے سب کے سامنے پیشانی چومی. میری نند نے بہت پیار کیا، سب کے سامنے سراہا اور اپریشیٹ کیا اس بات کو کہ جو ہم اولاد ہو کے نہیں کر سکے وہ تم بہو ہو کے کر گئیں. تو یہ کوئی کریڈٹ ایسا نہیں ہے کہ میں اس پہ اترا جاؤں، یہ ان کا حق تھا، ان کی محنت کا پیسہ تھا، ہمارا نہیں تھا. تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے، یہ ان کا حق تھا. تو اس لیے ای سلیس رکھا میرے ابا کے نام پر. اور الحمدللہ میرے سسر جو ہیں وہ میرے خواب میں 2 مرتبہ آئے، جبکہ میرے سسر اس وقت انتقال کر گئے تھے جب میرے ہسبینڈ 2 مہینے کے تھے. تو ای سلیس ایسا بنا.